الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تمہیں چھوا ہے زخم نے، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تو قوم کو اسی کے مانند زخم چھو چکا ہے۔ یہ دن ہم اسے گردش دیتے ہیں لوگوں کے درمیان، اور ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ جان جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور اس لیے کرتا ہے تاکہ تم میں سے شہداء لے لے۔ اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا۔ جو گفتگو چل رہی ہے وہ غزوہ احد کے حوالے سے چل رہی ہے، اور وہاں جو عارضی شکست ہوئی تھی یا پریشانی لاحق ہوئی تھی، اس پہ ایک طرح کا احساس تھا کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی تکلیف اٹھانی پڑی، اس لیے کہ بہت سارے اہل ایمان شہید ہوئے تھے۔ اب وہ جب شہید ہوئے تو ان کے گھر کے لوگوں کو تکلیف تھا، نوحہ اور ماتم کی کیفیت تھی۔ تو اس حوالے سے تسلی دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تم کو زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، مصیبت لاحق ہوئی ہے، بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن تم سے پہلے جو لوگ ہارے تھے، جو لوگ پسپا ہوئے تھے، ان کو بھی تو ایسا ہی زخم پہنچا تھا، ان کے بھی بڑے بڑے لوگ اور بہت کافی تعداد میں مارے گئے تھے وہ بدر میں۔ تو جو غم جو تکلیف ان کو لاحق ہوئی تھی ویسے ہی تمہیں لاحق ہوئی ہے۔ تو انہوں نے تو اتنا واویلا نہیں کیا اور تم اتنا واویلا کر رہے ہو۔ ان کے واویلا نہ کرنے کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوت بازو کے بل پہ ہر چیز ہوتی ہے، کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی، کمی ہوئی ہوگی، اس لیے یہ پاسا پلٹا ہے اور ہم ہار گئے، آئندہ تیاری کر کے پھر مقابلہ کریں گے۔ لیکن اہل ایمان تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پشت پر تو اللہ کا ہاتھ ہے، اس کو اللہ کی مدد اور نصرت ملتی ہی ہے، اس کے باوجود اگر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کچھ زیادہ ہی احساس تھا، کچھ زیادہ ہی تکلیف تھی کہ آخر اللہ نے بھی مدد نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے ان کو فہمائش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس پہ اتنا واویلا کیا جائے۔ یہ جو ہار جیت کے مرحلے ہیں یا ایام ہیں یا دن ہیں، یہ اس طرح کے دن تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان گردش دیتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے۔ گردش دینا اور گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی جیتا کل کوئی اور جیتے گا، آج کوئی ہارا کل کوئی اور ہارے گا۔ وجہ اس کی ہے، وجہ اس کی اصل میں عام وجہ تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مستقل جیتتا ہی رہے اور کامیاب ہوتا رہے تو اس کے اندر بڑکپن اور غرور کا احساس آ جاتا ہے۔ جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان کے اندر دیر سویر اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی،
لیکن اگر اپ ڈاؤن چلتا رہے، وہ جو ڈاؤن ہوتا ہے یا ہار ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے، وہ مجبور کرتی ہے کہ اپنا جائزہ بھی لیں، وہ مجبور کرتی ہے کہ آئندہ کی تیاری بھی کریں، تو اس صورت میں ان کی گاڑی صحیح انداز سے اور صحیح پیٹرن پہ جاری رہتی۔ یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے اور بھی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس طرح گردش دیتا ہے، کبھی ہار اور کبھی جیت، اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ جاننا چاہتا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پہلے سے۔ تو یہاں مفہوم جاننے کا نہیں ہے، یہاں اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چیک کرنا چاہتا ہے جو حقیقی ایمان والے ہیں، جو سچے اور پکے ایمان والے ہیں، کہ واقعتاً ان کا ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کا ایمان پختہ ہے تو ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو دوسرے جملے میں کہا ہوا، یَتَّخِذَ مِنکم، یعنی تم میں سے اہل ایمان میں سے اللہ تعالیٰ شہداء بنانا چاہتا ہے۔ شہید کی جمع ہے شہداء۔ اب شہید کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی اپنی جان دے دے، ہے نا؟ تو یہ ایک بڑا مرتبہ ہے، بغیر کسی حساب کتاب کے شہید جنت میں جائے گا۔ تو اب اس طرح کے مواقع پیدا ہوں گے، شدید کشمکش ہوگی، کبھی مار کھائیں گے، تبھی تو شہداء ان کے اندر سے نکلیں گے اور ان کو اس طرح کا اونچا مقام ملے گا۔ یہ تو ایک بات ہے، لیکن شہداء کا صرف اتنا ہی مفہوم تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی ہم لوگ جس طرح اللہ کے راستے میں جان دان دینے والے کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی اگر کوئی ایمان قبول کرے، وہ کلمہ شہادت پڑھے، تو بھی اس کے لیے ہم شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ویسے ہی وہ کلمہ جس کے ذریعے اللہ کی وحدت کا اقرار کیا جاتا ہے اور ساری خدائی کا انکار کیا جاتا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی تو شہادت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تو صاف لفظوں میں ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول کیا ہو، تم پر گواہ ہو۔ کس چیز کی گواہی ہوتی ہے؟ یہی جو توحید کا پیغام ہے وہ پہنچا دے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم عام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یعنی امت بھی شہید ہے، شہادت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو شہادت کا جہاں تک تعلق ہے، وہ اللہ کی وحدت کا پیغام پہنچانے کا بھی تو نام ہے، وہ بھی شہادت ہے، اور اس کام کو کرنے والے بھی شہید ہیں۔ جیسے نبی کو کہا گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور نبی کی امتی کو کہا گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو اب یہاں پر اگر وہ مفہوم لیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے شہداء لے چن لے، منتخب کر لے، تو پھر مفہوم کیا ہوگا؟ مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پرکھ کر کے، چیک کر کے سچے اور پکے اہل ایمان کو کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ وہ اللہ کے اس وحدت کے پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں اور اس کے لیے کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ اور ہوتا ہے، اگر سب گھلے ملے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون واقعی اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ انجام دے گا۔ لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے، جب جنگ اور قتال کا وقت آتا ہے، قربانی پیش کرنے کا وقت آتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ کون واقعی اس ڈیوٹی کو پورا کرے گا اور کون اس ڈیوٹی کو پورا
نہیں کرے گا۔ تو یہ جنگ میں جو آزمائش کا وقت آیا، اس آزمائش کے وقت میں بہت سارے لوگ تو بھاگے میدان چھوڑ کر کے، پہلے ہی بھاگے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ مقابلہ مشکل ہے، جو عبداللہ بن ابی کا قافلہ بھاگا تھا۔ لیکن کچھ لوگ عین وقت پہ بھی پریشان ہوئے۔ عین وقت پہ کیسے پریشان ہوئے؟ واضح لفظوں میں یہ بات ہے کہ جب یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا اب لڑکے کیا ہوگا؟ حالانکہ اللہ کے رسول اپنا کام کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے، تو بھی ہماری ڈیوٹی تو نہیں ختم ہو گئی۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے تو ہم تو اپنی ڈیوٹی پورا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ کام تو ہمارے ذمے بھی کیا گیا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کرے گا، جیسا کہ مختلف مواقع پہ حضرت عمر سلنڈر ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے استقامت کا ثبوت دیا اور جو حق تھا وہ لوگوں کو سمجھا کر کے راہ راست پر گامزن کرنے کی کوشش کی، اس موقع پر بھی اور آپ کے وفات کے موقع پر بھی۔ تو یہ اصل شہادت تھی، یہ اصل گواہی تھی۔ ایسے لوگ ابھارنے تھے، چھانٹنے تھے، نکالنے تھے۔ اس کو کہا گیا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور وقتی طور پر اگر دشمنوں کو جیت حاصل ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہو گئے اور ہم مبغوض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہے کہ ظالم کو وہ کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ ہاں، تمہاری آزمائش اور تم کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو کبھی بڑھا دیتا ہے، ورنہ یہ اصولی حقیقت یاد رکھو کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، یعنی یہ جو ایام کو گردش دیتا ہے لوگوں کے درمیان، کبھی کوئی جیتتا ہے حاوی ہوتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے حاوی ہوتا ہے، اس کی حکمت ایک کیا ہے؟ تمحیص۔ محسا یہ نیا لفظ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دودھ سے ملائی نکالی جاتی ہے اور ملائی سے گھی نکالا جاتا ہے، یہ تو جانتے ہیں نا، ملائی یا مکھن جو چاہیں کہہ لیں۔ اب جب گھی نکالنا ہوتا ہے تو اس ملائی یا مکھن کو گرم کر کے اس کو متھا جاتا ہے، اور متھنے کے نتیجے میں گھی الگ ہوتا ہے اور باقی اجزاء الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورا عمل ہے کہ پیور چیز کو چھانٹنا ہے نا، یہی چیز تمہیز کہلاتی ہے، یہی عمل تمہیز کہلاتا ہے، یہی کام تمہیز کہلاتا ہے۔ اب تک تو گھی اور گھی کے دوسرے اجزاء یا دودھ سب ملے ہوئے تھے، یہ اس میں اندازہ نہیں تھا کہ کون پیور گھی ہے ایک کوالٹی اور کون مٹھا ہے اور کون عام دودھ ہے، لیکن چھانٹ کر کے سب کو الگ کیا گیا تو پتہ چلا کہ پیور تو صرف اتنا تھوڑا سا گھی ہے، باقی سب تو چھانٹن ہے۔ تو اس طرح کی آزمائش کے مواقع پیدا کر کے اللہ تعالیٰ پیور لوگوں کو چھانٹنا چاہتا ہے اہل ایمان میں سے۔ ایمان کا اعلان کرنے والے، نام لینے والے، دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، ہے نا، لیکن ان دعویٰ کرنے والوں میں، نام لینے والوں میں کون پیور ہے، اللہ ان کو چھانٹنا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ چھانٹنا چاہتا تھا ان کو جو سچے پکے ایمان والے ہیں، پیور ایمان والے ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو مٹانا چاہتا تھا، کافرین کو مٹانا چاہتا تھا۔ اب مٹانا چاہنے کا مطلب ہے کہ جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اگر اہل ایمان جیتے تو کافر مٹتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے۔ عام طور سے جو جنگیں ہوئیں عموماً صورتحال تو یہی آئی کہ کافروں کا زور ٹوٹا اور ان کا جو دبدبا تھا، ان کا جو زور، قوت، طاقت تھی، یا ان کی جو پوزیشن تھی وہ دھیرے دھیرے کم ہوئی اور ایک وقت آیا کہ مٹ گئی۔
تو مٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی وار میں سارا کام ہو جائے. مٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جہاد کا پروسیس ہے، قتال کا پروسیس ہے، جنگوں میں مرنے مارنے کا پروسیس ہے، یہ پروسیس حتمی نتیجے کے طور پر یہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے جنگی حالات اور اتار چڑھاؤ کے حالات پیدا کرتا ہے. یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی، ہار جیت یا جنگوں کے احوال پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ تم اپنے حوالے سے بھی غور کرو، ہے نا، تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا فائدہ ہی ہے. کیا ہے؟ اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں، تمہارا فائدہ ہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا جا رہا ہے ام حسبتم، یا یعنی ایک پہلو تو وہ ہے اور دوسرا پہلو یا کر کے یہ بھی ہے. کیا تم نے گمان کیا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور اللہ نے اب تک جانا ہی نہیں کہ کون اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والا ہے، قربانی دینے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے. نہیں جانا، چیک نہیں کیا، اندازہ نہیں لگایا، پرکھا نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیز دینے والا ہے تو اس کے لیے کچھ تو محنت اور قربانی چاہیے. تو یہی چیک کرنے کے لیے اس طرح کے احوال اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اس میں اگر تم پورے اتر گئے تو تم کو تو اس سے بڑی چیز ملنے والی ہے، جنت. بظاہر یہاں اگر ناکام ہو بھی گئے تو بھی جنت ملے گی، اور یہاں کامیاب ہو گئے تو یہاں جو مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنت ملے گی. تو تم کو اصلاً اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جنت ملنے کی راہ ہموار ہو رہی ہے یا نہیں، جنت ملنے کا راستہ کھل رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے اصل. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جنت کے راستے پہ چلنے میں جو مشکلات اور مصائب آتی ہیں اس کو صبر و استقامت کے ساتھ جھیلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے صبر کرنے والوں کو. صبر کا مطلب حق پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو، حق پر قائم رہنے والے کو. یہ نہیں کہ آزمائش آئی تو ڈگمگا رہے ہیں، کیا کریں، چھوڑ دیں، کیا کوئی اور راستہ اپنا لیں، کوئی کسی بہانے سے بچ جائیں. یہ سب ایمان کا شیوا نہیں، یہ سب ایمان کا رنگ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر حال میں حق پر قائم رہیں، چاہے جان چلی جائے. یقیناً شریعت میں دروازے کھلے ہیں، رخصت کے بھی اور عزیمت کے بھی، لیکن معیاری راستہ کیا ہے؟ رخصت کا راستہ تو معیاری نہیں، معیاری راستہ تو عزیمت کا راستہ ہے. اور عزیمت کا راستہ یہی ہے کہ ہر حال میں حق پر قائم رہا جائے، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی بیتے. رخصت یہ ہے کہ اگر کہیں ہم محسوس کرتے ہیں تو بچاؤ کی تدبیر عارضی طور پر اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، معیاری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. اگر یہ فرق ہم سمجھتے ہیں تو اصلاً جو بات رخصت والی ہے وہ تو جن کے حوصلے اور ہمت تھوڑے کمزور پڑ رہے ہوں ان کو سنبھالے رکھنے کے لیے ہے، ورنہ اصل کوالٹی اور مطلوب تو عزیمت کی راہی ہے، جس کا مظاہرہ انبیاء کرتے ہیں، جس کا مظاہرہ ان کا ساتھ دینے والے حواریین یا صحابہ کرام نے کیا. اب آگے اور ان کو کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یعنی
جس وقت مشورہ ہو رہا تھا کہ جنگ میدان میں نکل کے کی جائے یا مدینہ میں رہ کر کے، تو اس وقت تو تم نے ہمت دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہاں نہیں، میدان میں جا کے ہم لڑیں گے اور وہاں مقابلہ کریں گے، چاہے ہمیں شہادت ملے، ہمیں جان قربان کرنی پڑے۔ اسی کو کہا جا رہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، جب تک تم ان سے نہیں ملے تھے، ہے نا، اس سے پہلے تو تم اس بات کی تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں موت میدان جنگ میں آئے، تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے پہلے کہ تم موت سے ملو۔ یہاں ہو سے مراد موت ہے، موت سے دوچار ہو، یا اب موت سے دوچار مطلب ہے کہ تمہیں شہادت نصیب ہو، ہے نا، اللہ کے راستے میں مارے جاؤ۔ اس وقت تو تمنا کر رہے تھے۔ فقد رأیتموہ، اب جب میدان جنگ میں گئے اور تم نے اسے دیکھ لیا، موت سے تمہارا واسطہ پڑا، قربانی اور شہادت دینی پڑی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب جو لوگ شہید ہو گئے ان سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن جو لوگ زندہ بچ کے آئے ہیں لیکن انہوں نے وہ سارے احوال دیکھے ہیں، ہے نا، کہ موت کیسے سر پہ سوار تھی، کتنے سنگین حالات تھے، اور کس طرح اس وقت لوگ ایک طرح کی بے چینی محسوس کر رہے تھے، ہے نا، تو اب تمہاری رائیں عدل رہی ہیں، بدل رہی ہیں، دائیں بائیں ہو رہی ہیں کہ وہ قدم صحیح نہیں تھا، صحیح قدم یہی تھا کہ ہم یہیں سے لڑتے۔ اس وقت تو اللہ کے رسول وہی کہہ رہے تھے تم کو، لیکن تم نے ہمت کی اور اب الٹا ہو رہا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فقد رأیتموہ، تم نے اسے دیکھ لیا، یعنی موت کے احوال کو، موت کی مشکلات کو، موت کی پریشانیوں کو، جو لوگ کہ شہید ہوئے ان کا مشاہدہ کر کے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم اسے دیکھ رہے تھے، یعنی لوگ تو مرے، تم کو بھی یہ خطرہ تھا کہ وہ موت ہمیں لاحق ہو سکتی ہے نا، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اب اگر اللہ نے بچا لیا ہے تو یہ بھی تم پر اللہ کا فضل ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی ان پر وہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام ان کو دے دیا۔ کسی صورت گھاٹا نہیں ہے کہ تم اتنا ٹینشن لے رہے ہو، جس کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا تھا کہ تم کو زخم لاحق ہوا ہے، تو تم سے پہلے بھی ان کو زخم لاحق ہوا تھا بدر کے موقع سے، تو انہوں نے تو اتنا ٹینشن نہیں لیا، سال بھر تیاری کی پھر لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو آج اگر تم کو اس طرح کی کچھ صورتحال کا سامنا ہے تو تم کو بھی ٹینشن نہیں لینا چاہیے، تم کو آئندہ کی فکر کرنی چاہیے، آئندہ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور آئندہ کیسے اس طرح کی صورتحال سے بچ کر کے اپنے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے جو پریکٹیکل صورتحال تھی۔ پریکٹیکل صورتحال کیا تھی؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر پیغامبر، پیغام پہنچانے کا کام ان کے ذمہ ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، بس اگر محمد مر جائیں یعنی میدان جنگ میں شہید ہو جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، تو قتل کیا جانا تو شہادت ہے، اور اپنی فطری موت مرنا یہ شہادت تو ہے نہیں۔ تو دو تعبیر اس لیے استعمال ہوئی ہے، اماتا اگر مر جائیں کا مطلب فطری موت مرے، اور قتلا دوسرا قتل کر دے گویا شہید ہو۔ انقلبتم علی اعقابکم، تم پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل، عقب بولتے ہیں ایڑی کو، یعنی جب کسی رخ پہ کوئی چل رہا ہو اور واپس ہونا ہوتا ہے تو الٹا گھومتے ہیں، ایڑی کی جگہ وہی ہوتی ہے، باقی حصہ گھومتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہی کہا کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔
یہ بات کہی کیوں گئی؟ اس لیے کہی گئی کہ رسول کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان، جیسے ہمیں زندگی ملی ہے ویسے انہیں زندگی ملی ہے، جیسے ہمیں موت آئے گی یا آتی ہے ویسے انہیں بھی موت آتی ہے یا آئے گی۔ تو ان کی موت پر ہم کو اور آپ کو بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، بہت سارے انبیاء فطری موت مرے۔ موسیٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں کہیں، ابراہیم علیہ السلام شہید ہوئے ہیں کہیں، آگ میں ڈالا گیا پھر بھی بچے، ہے یا نہیں؟ لیکن بہت سارے انبیاء شہید بھی ہوئے، جیسے زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو ڈکلیئرڈ ہے۔ تو چاہے فطری موت مریں چاہے شہید ہوں، ہے نا، اس کی وجہ سے یہ نتیجہ نہیں برآمد ہونا چاہیے کہ ہم حق سے پھر جائیں اور حق کے خاطر جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا بند کر دیں۔ یہ بات کہی اس لیے گئی کہ میدان جنگ کے موقع سے جب حضور کی شہادت کی خبر پھیلی تو بہت سارے صحابہ کرام ہمت ہار بیٹھے تھے اور یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب حضور کے بعد زندہ رہ کر کے یا کوشش کر کے کیا ملے گا۔ واپس ہونے کی سوچ رہے تھے، جنگ سے دستبردار ہونے کی سوچ رہے تھے، حالانکہ جنگ حضور کے لیے تو نہیں لڑی جا رہی تھی، جنگ تو اصلاً اللہ کی رضا کے لیے لڑی جا رہی تھی، دین کے غلبے کے لیے لڑی جا رہی تھی، دشمنوں کی قوت توڑنے کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ تو وہ کام تو ابھی باقی تھا۔ جب وہ کام باقی تھا تو پھر یہ ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے تھا کہ اب لڑ کے کیا ہوگا، گویا آپ محمد کے لیے کر رہے تھے۔ اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے تھے یہ محمد کے لیے نہیں کر رہے تھے، محمد کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی فطری صورتحال ہے، جیسے تم دو چار ہوتے ہو ویسے وہ بھی دو چار ہوں گے، تو اس فطری صورتحال سے دو چار ہونے کی صورت میں تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یعنی اگر ایسی آزمائشی صورتحال میں کوئی اپنے دونوں ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو یہ پلٹنے والا ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ رک رہا ہے تو اس کو ایک انعام مل سکتا تھا یا ایک مرتبہ مل سکتا تھا، وہ اس سے دور ہو رہا ہے، تو یہ تو اس کا اپنا نقصان ہے، یہ اس اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے یا اللہ کی حیثیت سے اس پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ ایسی صورت میں صحیح طرز عمل یہ ہے کہ اس طرح کا رویہ نہ اپنایا جائے، بلکہ اس طرح کی آزمائشی صورتحال کو اپنے لیے ایک اپارچونٹی، اپنے لیے ایک بہترین موقع سمجھا جائے اور اس میں جنت کے حصول، اللہ کے انعام کے حصول کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ اصل اس اپارچونٹی کی قدردانی ہے اور اس پر اس کو لامحالہ اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ عن قریب کیا کرے گا؟ قدردانوں کو، شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ یہ اپارچونٹی دی، اس کی قدر کی، اس سے فائدہ اٹھایا، چاہے تھوڑی پریشانی اور زحمت اٹھانی پڑی، لیکن اس کا بہترین بدلہ آگے جنت کی شکل میں یا شہادت کی شکل میں اس کو ملنے والا ہے۔ اس لیے اس کو اصل نظر اس پہ رکھنی چاہیے۔ اور سمجھایا جا رہا ہے
کہ جنگی صورتحال میں جو پریشانیاں مشکلات آتی ہیں اور موت سر پہ کھڑی نظر آتی ہے تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو خطرے میں گر گئے ہیں، اللہ محالہ موت آ ہی جائے گی۔ یہ احساس اور ٹینشن میں مبتلا کرتا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے کہ موت کسی کو آئے گی تو اپنے وقت پر آئے گی۔ اگر اس جنگ میں اللہ نے اس کے لیے موت لکھ دی ہے تب تو اس جنگ میں آئے گی، لیکن اگر اس جنگ میں اللہ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی ہے تو چاہے دشمن لاکھ تدبیر کر لے موت تو نہیں آئے گی۔ جب موت نہیں آئے گی تو پھر وہاں موت کو بظاہر اپنے سروں پہ منڈلاتا دیکھ کر کے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مقدر ہے تب تو آئے گی، ہم بچ نہیں سکتے، اور نہیں مقدر ہے تو ٹینشن لے کر کے اپنے آپ کو نروس کر کے اور پریشانی میں ڈالیں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ موت کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ کا طے شدہ اصول یہ ہے کہ وہ اپنے وقت معین پہ آئے گی تو تمہیں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر مقدر ہوگا تو آئے گی، تم بچ نہیں پاؤ گے، اور نہیں مقدر ہوگا تو بچ کے آؤ گے، تو ٹینشن لے کے کیا حاصل ہے؟ اسی کا جا رہا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی جان کے لیے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کے حکم سے یا اذن سے۔ کب؟ کتابا مؤجلہ، کتاب مانے لکھا ہوا، اور اجل مانے وقت ہوتا ہے، مؤجل مانے جو وقت طے کر دیا گیا ہو۔ تو کتابا مؤجلہ کا مطلب جو طے شدہ وقت لکھ دیا گیا ہو، اس کی موت اس وقت، اس کی موت اس وقت، اس کی موت اس وقت، اس کی موت اس وقت آئے گی، ہے نا؟ اور وہ بھی اللہ کے اذن سے، کسی اور کے کہنے چاہنے سے نہیں۔ دشمن چاہ رہا ہے کہ مار ڈالیں، لیکن اگر اللہ نے وہ وقت نہیں لکھا ہے مار پائے گا؟ غور کریں ہم لوگ، سارے قبیلوں کے دگج حضور کو مارنے کے لیے ہجرت کے وقت گھیراؤ کر کے کھڑے تھے۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ موت سروے سوار ہے اور مار دیے جائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں تھا کہ اس وقت حضور کو موت آئے گی، آرام سے بچ کے نکل آئے۔ کوئی ڈر خوف پریشانی کا رہا؟ حضرت علی کو کہا گیا کہ سو جاؤ، وہ بھی سو گئے، حالانکہ اس بستر پہ سو رہے تھے جس پہ کہ موت منڈلا رہی تھی، لیکن صرف یہی احساس کہ میری موت لکھی ہوگی تو آئے گی، نہیں لکھی ہوگی تو یہ مار نہیں سکتے، ٹھاٹ سے سوئے۔ اور ان کا اسٹیٹمنٹ تو یہاں تک ہے کہ جتنی گہری نیند مجھے اس بستر پہ آئی اس سے پہلے نہیں آئی تھی، اس لیے کہ یہ طے تھا کہ اللہ تو لامحالہ حفاظت کرے گا، اللہ کے کاس کے لیے لگے ہوئے تھے۔ عام حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، وہ بھی کام ہے، پتہ نہیں ہمارے نیت خالص ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں تو پہلے سے طے تھا کہ 100% یہ اللہ ہی کے لیے، اس میں ذاتی مفاد کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے مدد کے یقین بھی 100% تھا، اسی لیے ٹھاٹ سے سوئے تھے، اسی لیے کیا تھا؟ ٹھاٹ سے سوئے تھے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو شخص چاہتا ہے دنیا کا ثواب ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ چاہتے ہیں، ثواب نتیجے ہی کو بولتے ہیں، بدلہ یا نتیجہ جو چاہے کہیں آپ۔ اچھا،
اب اگر ہم اللہ کے راہ میں جنگ کر رہے ہیں تو ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ ہم دنیا میں چاہیں کہ ہمیں غلبہ مل جائے، فتح حاصل ہو جائے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ چاہیں کہ جنت میں ہمیں بہترین مقام مل جائے۔ ایک شکل یہ ہے کہ دونوں مل جائے۔ ٹھیک یہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قیامت کا بدلہ ہے اس کی تو گارنٹی ہے، لیکن دنیا میں مل جائے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں بھی جو جملہ ہے اس پہ غور کیجئے، میں یورث ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نوتے ہی ہم دیتے ہیں، منہا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر نہیں کر دیا کہ جو وہ چاہ رہا ہے سب کا سب ایکوریٹ پورا ملے گا۔ جو وہ چاہ رہا ہے اس میں سے کچھ ملے گا، کتنا ملے گا کیا ملے گا یہ اللہ کی ثوابدید پر ہے۔ کتنا ملے گا کیا ملے گا یہ اللہ کی ثوابدید پر ہے۔ کچھ ملے گا، آپ کو اگر غلبہ نہیں ملا تو بھی آپ نیک نام لوگوں میں شمار ہوں گے، یہ بھی تو ملنا ہے۔ اگر غلبہ مل گیا تو اگر آپ کو حکمرانی نہیں ملی، مانے غنیمت میں حصہ مل گیا، یہ بھی کچھ ملنا ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ایسا غلبہ مل گیا کہ آپ کو عہدہ اور منصب بھی مل گیا تو اور نور علی نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ تو دے گا، لیکن کیا دے گا وہ فکس نہیں۔ اس لیے تعبیر کا فرق ہے۔ منہا جو ثوابت دنیا ہے، اس دنیا میں سے کچھ، تھوڑا بعض حصہ، ٹوٹل نہیں۔ اب یہ بات جو کہی گئی اس لیے کہی گئی کہ مومن امید تو بڑی لگاتا ہے اور امید پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ بڑی امید لگائے اور نہ پوری ہو تو مایوس ہو، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا دینا چاہتا ہے کہ دنیا کے انعام کی گارنٹی نہیں ہے، ملے گا کچھ نہ کچھ، لیکن جو تم چاہو وہ ملے گا یہ نہیں۔ ہاں جنت ملے گی تو جنت ایسی ملے گی کہ جس میں جو چاہو وہ تم کو ملے گا۔ جو جنت ملے گی وہ ایسی ملے گی کہ اس میں جو تم چاہو سب تم کو ملے گا، تمہاری چاہت سے زیادہ ملے گا، اتنا ہوگا کہ تم اتنا چاہ بھی نہیں سکتے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم شکرگزاروں کو بدلہ دیں گے۔ یعنی اصل بدلہ تو تم کو فیوچر میں ملنے والا ہے۔ سین جہاں پہ آتا ہے عربی میں کسی بھی ورب کے یا فعل سے پہلے، وہ فیوچر میں جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس کے حوالے سے، پرزینٹ میں جو چیز ہونے والی ہے اس کے حوالے سے نہیں آتا۔ ہاں عنقریب ہم بدلہ دیں گے فیوچر میں، لیکن اب یہ کہہ دیا جائے کہ ہم دیں گے اور یہ اندازہ ہی نہیں کہ کب دیں گے، تو بھی تھوڑا سا ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، اتنا انتظار کرنا پڑے گا تو کیا حاصل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بدلہ ہم دیں گے بہت تاخیر سے ملے گی، جس کا لطف اور لذت تم زیادہ دنوں اٹھا نہیں پاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو جلد ہی دے گا۔ تو یہ جو سین لگا ہوا ہے یہ اس خلش کو اصلاً دور کرنے کے لیے ہے کہ جو انعام ملنے والا ہے وہ لیٹ ہے یا معاملہ دور ہے، ایسا نہیں ہے، عنقریب اور جلد ہی ملے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں میں ایک دوسرا سوال اٹھ جاتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا تب ملے گا۔ لیکن ہم اور آپ تو یہ جانتے ہیں کہ شہیدوں کو ان کا بدلہ اس وقت کے لیے ٹالا نہیں گیا ہے۔
وہ تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے اور ان کے لیے اللہ کی انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو شہیدوں کے حوالے سے احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر اشارات موجود ہیں۔ ٹھیک، اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا معاملہ جی ہاں 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 بالکل ہاں کہنے کے لیے تو بڑی فلسفیانہ بات ہے، وہ کہنے کے لیے بڑی فلسفیانہ بات ہے، لیکن عمل کی دنیا سے وہ تعلق نہیں رکھتی۔ آپ اللہ ہی سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ کوئی بھی کام ہم کریں اللہ کی محبت کی بنا پہ کریں، کیوں؟ اللہ کی محبت ہمارے اندر کس وجہ سے پیدا ہوگی؟ اگر اس پہ غور کریں گے تو آٹومیٹک پھر وہیں پہنچیں گے۔ یہ کہنے کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ اللہ کی محبت کے لیے سب کرنا چاہیے، لیکن خود اللہ کی محبت کیوں ہمارے دلوں میں پیدا ہو؟ کیوں ہم اللہ کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں گے تو یہی نہ آئے گا نتیجہ سامنے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دی اور ان نعمتوں کو برتنے کی صلاحیت دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس نے اس سے بھی اچھی اچھی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دے گا۔ تو اب اس نے ہم کو پیدا کیا، انعام دیا، نعمتیں دی، اور نعمتیں اس نے تیار کر رکھی ہیں، اسی لالچ میں تو ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ بات تو وہی ہو گئی، بات تو وہی ہو گئی کہ آپ اللہ سے محبت صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ سے محبت اللہ کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو جب گھما پھرا کے بات وہی ہو گئی تو ہم یوں کہیں کہ اللہ کے فضل اور کرم کی خاطر ہم یہ کر رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہم اللہ سے بدلے کے حصول کے لیے کر رہے ہیں؟ دونوں صورت میں تو ہم کو بدلہ مل رہا ہے، چاہے نعمت اور انعام کی شکل میں کہیں یا بدلے کی شکل میں کہیں۔ تو یہ صرف گھمانے کی بات ہے فلسفیانہ انداز میں، پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ پریکٹیکل بات تو یہی ہے کہ محبت ہے تو محبت کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں تو وہ بھی وہی بدلہ ہے، وہ بھی وہی انعام ہے، وہ بھی وہی نعمت ہے۔ اور اگر ہم انعام کی وجہ سے کر رہے ہیں، فضل اور کرم کی طلب میں کر رہے ہیں، رضا کی طلب میں کر رہے ہیں، تو بھی وہی انعام ہے۔ یہ ہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں طلب کرنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ہم سے چاہو، اس کے خاطر کرو۔ لیکن وہ جو اعتراض ہے کہ گویا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے جنت کے لیے کرتے ہیں، گویا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے جنت کی نعمتوں کے لیے کرتے ہیں، گویا ہم اللہ کو چھوڑ کر کے جہنم کی تکلیف سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، ہے نا؟ تو گویا ہم اللہ کو نعوذ باللہ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ایمان سے میل نہیں کھاتی۔ یہ اعتراض جتا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت کے نام پر ہونا چاہیے۔ کہنے میں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن پریکٹیکل یہ نہیں ہے۔ پریکٹیکل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کس بنیاد پہ کریں۔ ماں باپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا احسان ہے،
استاد سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا احسان ہے، ویسے ہی اللہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا احسان ہے، پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی متوقع ہے، اسی لالچ میں کرتے ہیں۔ چلیے اب آگے کہا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اب مزید سمجھانے کے لیے تاریخ کی مثال دی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سے ربیوں نے قتال کیا۔ ربی مانے رب والے، ربانی، رب کو ماننے والے، رب کے لیے سب کچھ کرنے والے، یہ ہے ربی کا مفہوم۔ اصلاً یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے، اردو کا ہوتا تو رب ہوتا، ربی ہوتا، ربانی ہوتا، لیکن انہی کی اصطلاح کو ایز اٹ از رکھا گیا ہے، مفہوم وہی ہے، رب والے۔ تو کتنے ہی نبی ہیں گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے ربیوں نے کیا کیا ہے؟ قتال کیا ہے۔ اب ربیوں نے قتال کیا کا مطلب یہ کہ جو کام تم نے کیا ہے بدر و احد میں وہی کام انہوں نے کیا ہے نا، لیکن وہ کام کرنے کے بعد فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، یہ کرنے والے کبھی کمزور نہیں پڑے جو کچھ ان کو لاحق ہوا اللہ کے راستے میں۔ ما وہنوا، وہ کمزور نہیں پڑے، ہمت نہیں ہاری، لما، اس کی وجہ سے جو ان کو پہنچا۔ اصابہ مانے ہوتا ہے پہنچنا، مصیبت مانے پہنچنے والی چیز، اب وہ تکلیف دہ ہوتی اس لیے اس کو مصیبت کہہ دیتے ہیں، تکلیف کہہ دیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، ضعیف مانے کمزور ہوتا ہے، ضعفوا مانے وہ کمزور پڑے۔ وما استکانوا، اور نہ وہ رک گئے، ٹھہر گئے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر والوں سے، صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو لوگ اپنے وقت کے نبی کا ساتھ دینے والے تھے ان کو بھی اس طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن نہ وہ ہمت ہارتے تھے، نہ وہ کمزور پڑتے تھے، اور نہ وہ بیٹھ جاتے تھے، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے تھے، جو بھی ان کے پاس قوت اور صلاحیت تھی اس کے لیے لگائے رہتے تھے، اور جو بھی دوڑ بھاڑ ایکٹیویٹی اور سرگرمی انجام دینی ہے اس میں مصروف رہتے تھے۔ یہی چیز اصلاً صبر ہے، اور انہی کو صابر کہا گیا ہے کہ حالات سنگین ہوں، ناگفتہ بے ہوں، تکلیف دہ ہوں، پھر بھی ہم ہمت نہ ہاریں، پھر بھی ہم کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، ہم کام سے نہ رکیں، ہم اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں، تو گویا ہم اپنی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ 3 لفظ استعمال ہوا ہے، وہنوا، ضعفوا، استکانوا۔ عام طور سے کمزور پڑنا اور ہمت ہارنا یہ سب ترجمہ ہوا ہے، لیکن تینوں کا فرق تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ تینوں کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے تو کام کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ حوصلے کی۔ جو حوصلے والے ہیں وہ کام کر پاتے ہیں، جو حوصلے والے نہیں ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ اب حوصلے کے ساتھ ساتھ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت ہو، جسمانی، عقلی، اور کیا کہتے ہیں علمی، جتنی بھی صلاحیتیں آپ کہہ سکتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان صلاحیتوں کو یوز کریں اپنے حوصلے کے ساتھ
تو پھر آگے کامیابی ملتی ہے۔ اب میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم کو بزنس کرنا ہے، بزنس میں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے طے ہوتا ہے۔ ہم دکان کھول کے بیٹھتے ہیں، طے ہے کہ گاہک آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم بزنس کرتے ہیں، دکان کھول کے بیٹھتے ہیں اس امید پر اور اس حوصلے پر کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، چلن یہی ہے، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا، امکان یہی ہے۔ تو اب جو اس طرح کی صورتحال میں جو طے نہیں ہے، پہلے ہی سوچے کہ پتہ نہیں گاہک آئیں گے یا نہیں آئیں گے، نہ وہ کوئی بزنس شروع کرے گا نہ وہ دکان کھول کے بیٹھے گا۔ لیکن جو کچھ بھی امید قائم کرے گا تو وہ ہمت کرے گا، بزنس بھی شروع کرے گا اور دکان کھول کے بیٹھے گا بھی، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے راستے کھلتے ہیں، گاہک آتے بھی ہیں، اس کا بزنس کامیاب بھی ہوتا ہے اور اس کا مقصد حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اس میں امید کی بنیاد پر یا یقین کو ایک درجہ بڑھا کر کے قدم اٹھایا جائے، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے ہمت، اور کوئی اس کی ہمت ہی نہ کرے تو وہ ہے وہن۔ وہ ہے کیا؟ وہن۔ اب جب اس نے ہمت کر لی تو اس کو دکان پہ بیٹھنا پڑے گا، سامان لانا پڑے گا، سامان اٹھا کے گاہک کو دینا پڑے گا، اس سے بات چیت کرنی پڑے گی، اس کو کچھ سمجھانا پڑے گا کہ بڑی اچھی چیز ہے، مفید ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ ساری چیز کرنے کے لیے عقلی صلاحیت بھی چاہیے، جسمانی صلاحیت بھی چاہیے۔ اب اگر کوئی اس کو یوز نہ کرے، صرف بیٹھا رہے، گاہک آیا کچھ پوچھے جواب نہ دے، سامان اٹھا کے نہ دکھائے، سامان اٹھا کے اس کو سلیقے سے حوالے نہ کرے، تو گاہک آئیں گے تو ٹکیں گے؟ نہیں ٹکیں گے۔ ہاں، تو یہ ہے ضعف، کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، سامان اٹھا کے دے سکتا تھا، نواب بنا بیٹھا ہے، میرے باپ دادا نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ تو وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وما ضعف، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے عقل اور جسم کی صلاحیت دی تھی اس کو لگایا، اس کو یوز کیا۔ ومستقانو، اب یہ تیسری چیز ہے۔ یہ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بزنس کھولا ہے، دکان کھول کے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ تو شروع میں ہی اتنا فائدہ حاصل ہونا شروع نہیں ہو جاتا جتنا بزنس چمکنے کے بعد یا دو مکان چلنے کے بعد ہوتا ہے۔ تو ہم اگل بغل دیکھ رہے ہیں، ان کی دکان بہت چل رہی ہے، ان کی دکان بہت چل رہی ہے، اب میری نہیں چل رہی ہے۔ تو اب اگر یہ دیکھ کر کے ہم اپنی دکان بند کر دیں گے تو آگے کچھ راستہ ہے؟ گویا آپ کو جو اسکوپ تھا آپ نے تو اس کا بھی دروازہ بند کر دیا اور ٹھپ ہو کر کے بیٹھ گئے، صرف یہ دیکھ کر کے کہ وہ آگے میں پیچھے۔ لیکن اگر وہیں پر آپ بیٹھے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ نے مارکیٹ میں لوگوں پر اپنا اعتماد بحال کیا، لوگ دھیرے دھیرے آپ سے کلوز ہوئے، تو پھر آپ کا بزنس چمکے گا، اس سے زیادہ بکے گا، اس سے زیادہ بکے گا۔ تو یہ جو ہے کہ اگر صورتحال امید کے مطابق نہیں ہے پھر بھی آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تب تو گویا آپ دیر سویر کامیاب ہونے کی امید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیٹھے بھی نہیں ہوئے ہیں تب تو آپ نے راستہ بند کر دیا، اب تو آپ لامحالہ ناکام۔ تو یہ جو کہا گیا استقانہ مطلب جم جانا، ٹھہر جانا، یعنی آپ ساری صورتحال کے باوجود وہاں بیٹھ کے دکان جاری رکھیے، بزنس جاری رکھیے،
پھر دیکھیے دیر سویر اس کا رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے. اور نہیں جاری رکھیں گے، بند کر دیں گے، ٹھپ کر دیں گے تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. جو برا نتیجہ مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا. تو یہ کسی بھی کام کے لیے مطلوب ہوتا ہے اور جنگ کے لیے بھی یہ مطلوب ہوتا ہے. حوصلہ اور ہمت ہو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے قوت اور طاقت بہم پہنچائیں یا جتنی ہے اتنی جھونک دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار کر کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ وہ چیز ریگولر جاری رہے تاکہ مقصد حاصل ہو جائے. تو یہ کردار تھا پچھلے ربیوں کا، ربانیوں کا، اللہ والوں کا. وہی کردار آج اہل ایمان سے مطلوب ہے. ایک بار جیتے دوسری بار ہارے تو اب پریشان ہو رہے ہیں، ہائے باپ اتنے لوگ مر گئے، ہائے اللہ اللہ کی مدد نہیں آئی، آگے پھر کیا ہوگا. یہی تھا نا جس پہ بات شروع ہوئی تھی. تو تاریخی مثال اور پریکٹیکل مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ یہ ساری چیز آزمائشی طور پہ آتی ہی ہے تب بہترین نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ورنہ اگر اس میں کہیں کوتاہی دکھائیں گے تو بہترین نتیجے کی امید نہ کریں. اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تم نے اب تک کیا ہے بالکل پرفیکٹ کیا ہے، کوئی اس میں کوتاہی اور کمی نہیں ہوئی ہے؟ اگر کوتاہی کمی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے نتیجے میں بھی تو کمی آئے گی. تو صحیح رویہ یہ ہے کہ کوتاہی اور کمی پر پہلے تم معذرت چاہو، اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے عہد کرو کہ ایسا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کی رحمت تم پہ برسے گی. اسی کو کہا گیا وما کان قولہم، یعنی جو پہلے ربانی لوگ گزرے ہیں ان کا کہنا نہیں ہوتا تھا مگر یہ کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، کوتاہی ہو گئی تو، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں جو حدود سے تجاوز ہوا ہے. اسراف مانے حد سے آگے بڑھنا. ہم لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ خرچ کرنے کو، وہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہے، اور کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھیں تو وہ اسراف کہلاتا ہے. اسراف لفظ قرآن میں فرعون کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. بہت زیادہ وہ خرچ کرتا تھا یہ معاملہ نہیں ہے، وہاں یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی کرتا تھا. لمن المسرفین یہ آیا ہے. تو یہاں اسی مفہوم میں ہے کہ ہمارے ذمے جو کام تھا اس میں ہم نے حد سے تجاوز کیا، ہم نے حد سے تجاوز کیا، تو یہ بھی ہماری غلطی ہے، اسے بھی بخش دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو جما دے، جو تھوڑا حالات کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہو رہا ہے اس کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر. یہ دعا وہ کرتے رہے ہیں، تو یہی دعا تمہیں بھی کرنی چاہیے. تمہیں بھی پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور پھر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دے گا مدد، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدُّنْيَا، جن لوگوں نے یہ دعا مانگی اور یہ کردار پیش کیا اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ دیا، یعنی دنیا میں جو انعام ملنا چاہیے تھا وہ دیا. وَحُسْنَ ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ دیا، اور برابر کا بدلہ نہیں، حسنہ بہتر اچھا. دنیا میں تو برابر سرابر، لیکن آخرت میں اچھا عمدہ. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی جو لوگ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غلطی پر معافی چاہتے ہیں، آئندہ کے لیے حوصلہ اور ہمت دکھاتے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ محسن ہیں، خوب کار ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، کبھی محروم نہیں کرتا. تم بھی اس کا مظاہرہ کرو، اللہ تم کو بھی کبھی محروم نہیں کرے گا. تو آج کا سبق یہیں ختم ہو رہا ہے. اس میں جو اصل پیغام ہے وہ 3 ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتلاء و آزمائش کی حکمت ہے جو بندے کے حق میں ہے، بندے کے خلاف نہیں ہوتا، چاہے وہ اہل ایمان کے ساتھ ہو چاہے کسی کے ساتھ ہو.
کفار اور مشرکین بھی آزمائے جاتے ہیں، تو وہاں بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ سنبھل جائیں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑھ چڑھ کر کے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جتنا ہو اتنے ہی پانی میں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا کہا گیا؟ پہلے تم بہت کہہ رہے تھے میدان میں جا کے لڑیں گے اور شہادت حاصل کریں گے، پریشانی آئی تو اب واویلا کر رہے ہو۔ تو پہلے ہی سے اگر سترک رہتے اور معقول رویہ اپناتے تو یہ صورتحال تو نہیں آتی۔ تیسری چیز جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ ساری کوشش کے باوجود اہل ایمان سے بھی غلطی کا اور کمزوری کا امکان ہے، پہلے بھی تھا اور اس جنگ کے موقع سے بھی وہ چیز سامنے آئی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی پر نادم ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ چیز مطلوب ہے۔ اگر ایسا مظاہرہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا اور اللہ پھر اپنے فضل و کرم سے ڈھانپ لے گا، لیکن اگر یہ مظاہرہ نہیں ہوگا، ہر چیز کو اپنی قوت اور اپنے ثواب دید پہ تولنے کی کوشش کریں گے، تو پھر گویا ہم اپنے آپ کو بڑا ہی بن رہے ہیں۔ تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ڈھانپ لے، اللہ کا فضل و کرم ڈھانپ لے۔ تو جو مومنانہ رویہ ہے اس رویے کی نشاندہی کر کے کہا گیا کہ تمہیں یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔